نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ لوگوں کو معراج کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم میں معراج کا واقعہ اجمالاً مذکور ہے، البتہ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے جن کا خلاصہ میں آپ لوگوں کو بیان کرتی ہوں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکایک چھت پھٹی اور چھت سے جبرائیل امین اترے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ آپ کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینے کو ٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ اس کے بعد براق لایا گیا۔ براق ایک بہشتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار سے کچھ بڑا تھا اور سفید رنگ کا تھا، جس کا ایک قدم منتہائے بصر پر پڑتا تھا۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف بنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے براق پر سوار ہوئے۔ تو شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ جبرائیل امین نے کہا یہاں اتر کر نفل نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ جبرائیل نے کہا اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین میں نماز پڑھی جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اتر کر نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ تمام واقعہ روایات میں موجود ہیں۔ تو ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ رستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلیے اور اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک اور بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل امین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیجیے۔
اس کے بعد جبرائیل نے مجھے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل اور باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تھے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا موسیٰ پر گزر ہوا، دیکھا کہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں موسیٰ دجال خازن یعنی داروغہ جہنم کو دیکھا جس کا نام مالک تھا۔ نیز رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ پاک ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرمائے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ سود خور ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا، یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری رہتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نمازوں کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور قوم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چلتے ہیں، زری اور زقوم یعنی کانٹے اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، تو لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک اس کے پاس رہتا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکردار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا کہ جو سرے راہ واقع ہے، جو کپڑا اور شے بھی اس کے پاس سے گزرتی ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور چاک کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو آگے سے مزید معراج کا واقعہ بتاؤں گی کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا واقعات پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نبیوں کو نماز بھی پڑھائی تھی، پھر اللہ عز و جل سے ملاقات فرمائی تھی۔ یہ انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کو بیان کروں گی، تو اللہ اس کو قبول و معروف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا فی الدارین۔